اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اس دار فانی میں نہ جانے کتنے مذاہب اور نہ جانے کتنے دین ہیں جس پر لوگ چلتے ہیں اور جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں۔ دین عیسوی ہوا، دین موسوی ہوا، دین بودھ ہوا، دین گرو نانک ہوا، دین ہندو ہوا، نہ جانے کتنے مذاہب اور دین ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں۔ لیکن اگر کتابوں کی ورق گردانی کرو اور خود پروردگار عالم نے جو میسج اور جو پیغام اور جو قرآن اور جو کلام ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو اگر پڑھو تو پتہ چلتا ہے سارے مذاہب اور سارے ادیان میں جس دین کو اللہ رب العزت نے پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول، قابل عزت، قابل یقین اور پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ سارے مذاہب کا جائزہ لیں، سارے ادیان کا جائزہ لیں، سارے دینوں کو آپ کھنگال کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایک بندہ جو کہ آپ کی برادری کا بھی نہیں ہے، آپ کی قوم کا بھی نہیں ہے اور آپ کے سوسائٹی کا بھی نہیں ہے، کہیں سے آ کر کے بسا ہے، اسے اگر 12 بجے رات کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ 12 بجے رات کو اس کی مدد کے لیے پہنچیں۔ سارے مذاہب میں اگر دین اسلام یہ بات کہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کے لیے پہنچیں تو پھر آپ دین اسلام کو مانیں۔ آپ سارے مذاہب کا اور سارے دینوں کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کون سا دین ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس باپ کی اولاد آپ ہیں اسی باپ کی اولاد آپ کی بہن بھی ہے۔ اگر باپ کی پراپرٹی میں آپ کے لیے 2 حصے ہیں تو اسی باپ کی پراپرٹی میں بہن کا 1 حصہ تو بنتا ہے۔ اگر یہ سبق مذہب اسلام پڑھاتا ہے تو آپ مذہب اسلام کو قبول کریں۔ اب سارے مذہبوں کا جائزہ لیں، کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بنانے والے، پیدا کرنے والے، روزی دینے والے کے ساتھ دھیان لگائے بیٹھیں، اس کی پرارتھنا، اس کی عبادت میں لگے ہوئے، پیچھے سے اگر آپ کو آپ کی ماں آواز دے بیٹا مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے دوا کی ضرورت ہے، تو آپ فوراً اپنے اس دھیان اور اس عبادت کو توڑ کر کے اپنی ماں کی خدمت کے لیے پہنچے۔ کون سا مذہب کہتا ہے؟ اگر مذہب اسلام یہ سبق پڑھاتا ہے تو پھر آپ مذہب اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ سارے مذہبوں کا جائزہ لیں، کون سا مذہب ایسا ہے جو یہ پڑھاتا ہے، جو یہ درس دیتا ہے، جو یہ سبق دیتا ہے کہ امن اور شانتی یہ دین اور مذہب کا مین پوائنٹ اور مین جز ہے۔ صرف مذہب اسلام یہ سبق پڑھاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک بلی نے بھی بچے دے دیے تو اب اس بلی کو بھی دوڑایا نہیں جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بلی اب ماں بن چکی ہے۔ یہ رحم کا معاملہ ہے۔ امن اور شانتی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 انسانوں کے درمیان میں تفرقہ پڑا ہوا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، تو اسلام کہتا ہے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور کون سا مذہب ایسا ہے، کون سا دین ایسا ہے جو آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ آپ کا ظاہری کردار ایسا ہو، آپ کا باطنی کردار ایسا ہو، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ہر پہلو سے آپ سراپا محبت بن جائے، سراپا پیار بن جائے، بولنے سے محبت کے پھول جھڑے، آپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ صرف مذہب اسلام سمجھاتا ہے، مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ تو پھر آ جاؤ مذہب اسلام کے دامن میں، آ جاؤ مذہب اسلام کے سائے کے نیچے۔ یہ مت سوچو کہ میری برادری کیا کہے گی، یہ مت سوچو میری قوم کیا کہے گی۔ یہ قوم زیادہ سے زیادہ آپ کو 50 سال، 40 سال، 30 سال گالیاں دے سکتی ہے۔ یہ برادری زیادہ سے زیادہ آپ کو بائیکاٹ کر سکتی ہے، آپ کو دعوت میں نہیں بلائے گی، آپ کے ہاں دعوت میں نہیں جائے گی۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہر فرد بشر جب روز کماتا ہے تب وہ کھانا کھاتا ہے، کوئی کسی کا پورا کرنے والا نہیں ہے۔ قسم اس ذات باری کی جس نے کائنات عالم کو سجایا ہے، ان لوگوں کی پرواہ مت کرو، یقین کرو اگر مذہب اسلام کے دامن میں آ گئے تو آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس دنیا سے کروڑوں گنا زیادہ نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔